السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا معلم ابراہیم علمنی کما علمتہ ویا مفہم سلیمان فہمنی کما فہمتہ۔ آپ تمام مشارکین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایک لمبے انقطاع کے بعد آج پھر ہم اکٹھا ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جہاں ٹھہرے تھے وہیں سے ہم عقیدہ طحاویہ کے متن کو آگے جاری رکھیں گے، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اپنے وقت مقرر پر ہم اپنا یہ دورہ مکمل کر لیں۔ اللہ رب العالمین جس وجہ سے اس دورے کو 2 ہفتے مؤخر کیا گیا تھا، اللہ رب العالمین ان امتحانات میں آپ تمام لوگوں کو اچھے سے اچھے نمبرات سے کامیاب کرے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے امتحان میں بھی اور اخروی امتحان میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں سرفرازی نصیب فرمائے، یہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے۔ اس کے بعد ہم آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں پر ہم ٹھہرے تھے امام طحاوی رحمہ اللہ کے متن میں، اور امام طحاوی رحمہ اللہ کے متن میں ہم ٹھہرے تھے جہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ کی گفتگو شروع ہو رہی ہے قرآن کریم کے متعلق، قرآن کریم سے متعلق جو ان کی گفتگو شروع ہو رہی ہے، وہاں سے ہمیں انشاءاللہ آج درس کا آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ درس شروع کیا جائے، میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے وہ عبارت پہلے پیش کر دوں اور رؤوس الاقلام پیش کر دوں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد متن کی قرات ہوگی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم درس میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے میں متن پیش کر دیتا ہوں۔ اور میں چاہوں گا عزیزم ولید سلمہ سے کہ وہ آج جو درس پڑھا جانا ہے امام طحاوی رحمہ اللہ کے متن میں، اس کو پڑھ لیں تاکہ اس کے بعد رؤوس الاقلام سامنے رکھ کر کے اسی کی روشنی میں پھر آج کا درس آگے جاری رکھا جائے۔ عزیزم ولید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ: وإن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة وليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله تعالى وأوعده عذابه، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله سقر لمن قال هذا إلا قول البشر علمنا أنه
قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. حسبک. تو آج کا یہ درس انشاءاللہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، یہاں سے انشاءاللہ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آج کے درس میں بنیادی چیز جو رؤوس الاقلام ہیں وہ کیا رہیں گے اس کو مختصر طور پہ ذکر کر دوں گا. تو سب سے پہلی چیز ترجمہ امام طحاوی کے قول کا یہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، یعنی وَإِنَّ یہاں پر حمزہ کسرے کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کا عطف جانتے ہیں آپ اس پر ہے جس پر اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا، ایمان پر اس کا عطف کیا گیا ہے کہ ہم اس چیز کا ایمان رکھتے ہیں. گویا من جملہ ایمان کے، چونکہ قرآن کریم کے اللہ کا کلام ہونے کی بات جو ہے وہ اللہ کے صفات میں سے ایک صفت پر ایمان لانے کا معاملہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے اندر ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، یہ ساری کی ساری چیزیں ایمان کے مندرجات میں سے ہیں. لہذا امام طحاوی نے جب شروع کیا ہے کہ نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ، شروع میں امام طحاوی نے جو عبارت ذکر کی تھی تو اس میں انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ نقول فی توحید اللہ، تو توحید کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اسلام اور ایمان کے مدارج، اور ایمان کے مدارج میں سے ایمان بالکتب اور ایمان اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کی صفت کلام پر ایمان بھی اس کے اندر داخل ہے. تو اس اعتبار سے یہ توحید ہے. تو نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ پر عطف اس کا بھی ہے، اور اسی وجہ سے قول کا مقول ہونے کی وجہ سے یہاں پر انا اعراب آپ پڑھ رہے ہیں یا انا اعراب لگایا ہوا ہے. تو کہا کہ وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کی توحید میں، یعنی ایمان رکھتے ہیں کس چیز میں، کہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کا اعتقاد رکھتے ہوئے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ من جملہ توحید کے یہ بات بھی ہے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی سے شروع ہوا یا اسی سے ظاہر ہوا. اس کی توجیہ ابھی آگے بیان کی جائے گی انشاءاللہ. بغیر کسی کیفیت کے، اور قولاً اللہ رب العالمین کا یہ کی جو یہ صفت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قولاً یعنی ایسے الفاظ کے ذریعے سے جو سنا جائے، قول کے ذریعے سے. وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، اور اللہ رب العالمین نے اسے اتارا اپنے رسول پر وحی کی شکل میں، اور مومنین نے اس کی تصدیق کی یقینی طور پر، اور اس بات کا یقین رکھا کہ یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کا کلام ہے. یہ مخلوق نہیں ہے جیسے مخلوق کا کلام ہوتا ہے. جس نے اسے سنا اور یہ گمان کیا کہ یہ انسان کا کلام ہے، اس نے کفر کیا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو جس نے بشر کا کلام کہا اس کی مذمت بیان کی ہے، اور اس پر نقد کیا ہے، اور اسے جہنم کی دھمکی دی ہے اپنے قول میں سأصلیہ سقر، کہ عن قریب میں اسے جہنم میں داخل کروں گا. جس نے قرآن کریم کے بارے میں کفار قریش میں سے یہ بات کہی تھی کہ ان ھذا الا قول البشر، اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سأصلیہ سقر، اس کا مطلب قرآن کو کلام بشر کہنے والے کو اللہ رب العالمین نے جہنم کی دھمکی دی ہے. کہتے ہیں کہ فلما اوعد اللہ بسقر لمن قال ان ھذا الا قول البشر علمنا وایقنا انه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، کہ جب اللہ رب العالمین نے
سقر کی دھمکی دی. سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس شخص کو جس نے یہ کہا کہ نہیں ہے یہ مگر انسان کا کلام، اس کو اللہ رب العالمین نے جب سقر کی دھمکی دی تو ہم نے جان لیا اور یقین کر لیا کہ یہ انسان کے خالق کا قول ہے اور بشر کے قول کے مشابہ نہیں ہے. جس کسی نے بھی اللہ رب العالمین کو انسان کے معانی میں سے کسی معنی سے متصف قرار دیا اس نے کفر کیا. فمن ابصر هذا اعتبر، جس نے اس چیز میں غور و فکر کیا اور وہ عبرت پذیر ہو گیا اور کفار کے جیسے قول سے ٹھہر گیا اور یقین کر لیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے، لیس کالبشر، اور یہ انسان کے کلام کی طرح نہیں ہے. یہ ترجمہ ہوا امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول کا. یہاں پر اب میں چاہوں گا کہ آج کے درس میں جو رؤوس الاقلام ہیں ان کو بھی مختصراً آپ کے سامنے رکھ دوں، بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں. یہ آج کے رؤوس الاقلام ہیں، امام طحاوی رحمہ اللہ کا قول، اور اس کے بعد یہ قول امام طحاوی رحمہ اللہ کا. امام طحاوی رحمہ اللہ کے اس قول پر جو چیزیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ رؤوس الاقلام کے طور پر، پہلی چیز کہ تقریر قول السلف و ائمۃ الحدیث والسنہ و اہل السنۃ الجماعۃ والاثر فی مسألۃ القرآن و کلام اللہ عز وجل وأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود وأن القرآن ليس بمخلوق وأن من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر وأن من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر. یعنی سب سے پہلی چیز جو اس میں ہم پڑھیں گے کہ سلف اور محدثین کا اور مشہور ائمہ سنت کا قول اور اہل سنت والجماعت کا قول جو ہے اس کو ہم ذکر کریں گے قرآن کے تعلق سے، اور یہ کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اسی کی ذات سے اس کا آغاز ہے اور اسی کی طرف یہ لوٹے گا، اور یہ کہ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، اور یہ بات کہ قرآن کریم کے بارے میں جس نے گمان کیا کہ وہ مخلوق ہے وہ کافر ہے، اور جس نے گمان کیا کہ یہ بشر کا کلام ہے قرآن وہ بھی کافر ہے. تو یہ چیز انشاءاللہ آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس پر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کا درس امام طحاوی رحمہ اللہ نے صفت کلام پر رکھا ہے. صفت کلام یہ عقیدے کے معرکۃ الآراء مسائل میں سے ہے. سب سے پہلی بات تمہید کے طور پر یہ جان لینی چاہیے کہ عقیدے کا جو ایک اہم ترین باب ہے وہ صفت کلام کا باب ہے، بلکہ یہ باب اتنا زیادہ اہم ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ علم کلام کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ علم کلام ایک علم ہے. عقیدے کو شروع میں نے بتایا تھا آپ لوگوں سے کہ متکلمین کی اصطلاح اہل کلام اور علم کلام کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تھا. عقیدے کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک لفظ یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو علم کلام کی وجہ تسمیہ ایک یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ چونکہ باطل فرقوں نے اللہ رب العالمین کی صفت کلام میں کلام کیا، اس لیے عقیدے کے علم کو علم کلام کہا جاتا ہے. ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ذکر کی جاتی ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو مبحث آج ہمیں پڑھنا ہے وہ کتنا زیادہ اہم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کے ذیول بہت زیادہ ہیں اور بہت تفصیل طلب یہ بحث ہے جو عقیدے کی کتابوں میں ذکر کی جاتی ہے، اور اس کے سلسلے میں باطل فرقوں کے عقائد پر اگر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے تو کئی دروس اس پر ہمیں
लगाने पड़ेंगे। लेकिन मा ला युतरकु कुल्लुहु मा ला युदरकु कुल्लुहु ला युतरकु कुल्लुहु, अगर हम पूरे तौर पर इसको नहीं अख्ज़ कर सकते तो उसका कुछ हिस्सा जो है उसको भी ले लेना, मेरे ख्याल से पूरे का पूरा छोड़ देना ये भी मुनासिब नहीं है। तो इस एतबार से इंशाअल्लाह इस अहम तरीन मसले को हम चंद स्टेप में समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि इसके अंदर बातिल फिरकों ने बहुत ज्यादा गुफ्तगू की और इसके ढेर सारे मबाहिस पर कलाम किया, इस वजह से अकीदे के नामों में से एक नाम इल्म कलाम पड़ गया और इस मसले पर बुनियादी तौर पर गुफ्तगू दूसरी सदी हिजरी में शुरू हुई। बुनियादी तौर पर इस मसले पर गुफ्तगू दूसरी सदी हिजरी में शुरू हुई। जाद इब्न दिरहम का नाम आपने सुना होगा। जाद इब्न दिरहम, वहां से इस चीज का मामला शुरू हुआ, इस मसले का आगाज होता है, जिसके बाद फिर जहम बिन सफवान ने इस मसले को लिया। जाद इब्न दिरहम का जो मामला था वो आप जानते हैं कि किस तरीके से खालिद बिन अब्दुल्लाह अल-कसरी ने उसको बकरीद के दिन कहा कि साहब अहले इस्लाम तुम सब लोगों कुर्बानी करो, अल्लाह ताला तुम्हारी कुर्बानियों को कबूल करे और मैं जा रहा हूँ जाद को की कुर्बानी पेश करने। तो जो उसके साथ मामला हुआ वो सारी तफसीलात आप लोगों ने पढ़ी होंगी और उन तफसीलात में मैं जाना नहीं चाहता। तो जाद इब्न दिरहम से इसके डांडे मिलते हैं। फिर उसके बाद जहम बिन सफवान का मामला आता है और उसके यहाँ इस मसले को छेड़ा जाता है। फिर उसके बाद एतज़ाल का फितना जो है उसके अंदर इस चीज़ को लिया जाता है और इस तरीके से फिर अशायरा और मातुरिदिया वगैरह के यहाँ ये सारे मसाइल आते हैं और किस तरीके से मुतशाइब तौर पर इसको इसके फुरू दर फुरू होते चले जाते हैं इस मसले में। तो इसकी बुनियादी जो शुरुआत है वो दूसरी सदी हिजरी में इसकी शुरुआत है। कुरान का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और ये चीज़ मैं आप लोगों को इससे पहले बता चुका कि इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने व इन्नल कुरान कह करके इशारा किया है कि अहले सुन्नत वल जमात के तौहीद के अकायद में से या तौहीद के मजमून में ये चीज़ दाखिल है अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ कि कुरान के बारे में वो ये अकीदा रखते हैं। इसका मतलब कुरान के बारे में अकीदा रखना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद के अकीदे से जुड़ा हुआ है और उसी पर आत्फ है। इससे इसकी अहमियत को समझा जा सकता है। तो वह इन्नल कुरान कलामुल्लाह, सबसे पहला लफ्ज़ इसके अंदर इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने इस्तेमाल किया है कि अल कुरान। अल कुरान ये किससे मुश्तक है? क़राअ से मुश्तक है, जैसा कि आप जानते हैं। क़राअ से कुरान जो है वो इसका इश्तिक़ाक़ है और कुरान अगर आप आम मानी में लें तो जिस तरीके से इस्लाम का मामला है उस तरीके से कुरान का मामला है। क्या मतलब हुआ इसका? कुरान किसे कहा जाता है? कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को कहा जाता है और वो तमाम के तमाम कलाम इसके अंदर शामिल हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी भी ज़माने में अपने किसी भी रसूल पर उतारा, नाजिल किया। जितनी भी वही अंबिया किराम पर अल्लाह के रसूलों पर नाजिल हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से किताबों की शक्ल में, सहीफे की शक्ल में, जो भी वही अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम जो भी उतरा वो सब का सब कुरान है, वो सब का सब कुरान है। जिस तरीके से इस्लाम का मामला है कि जितने भी अंबिया व रसूल आए वो सब के सब इस्लाम को लेकर के आए। तो इस्लाम आम माने में उस तमाम उन तमाम शराय को शामिल है जो साबिका अंबिया किराम पर उतरी हैं। इसी तरीके से कुरान उन तमाम कलाम को शामिल है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का साबिका रसूलों पर उतरा, उन तमाम को कुरान कहा जाता है। लेकिन अपने ख़ास माना में कुरान
اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے بطور وحی نازل ہوا، بطور وحی نازل ہوا خاص مفہوم میں۔ جیسے خاص مفہوم میں اسلام صرف جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو دے کر بھیجے گئے وہ دین اسلام کہا جاتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو دین کے نام پر جتنا بھی اس سے پہلے کے انبیاء کرام پر جو شرائع نازل ہوئی ان سب کا دین ایک تھا اور وہ تھا اسلام۔ تو جتنی بھی کتابیں اتری تھیں وہ سب کی سب ایک تھیں، یعنی وہ سب کی سب قرآن تھی عام مفہوم میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی وہ قرآن ہے خاص مضمون میں، خاص مفہوم کے اعتبار سے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ انبیاء کرام پر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے کلام نازل ہوا وہ سب کا سب قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو صحیح احادیث میں مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اذن اللہ لشیء اذنہ لنبی یقرأ القرآن یجہر بہ یتغنی بہ، یقرأ القرآن۔ تو یہاں جو قراءت قرآن کا ذکر آیا ہے یہ کسی بھی نبی کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کلام سابقہ انبیاء کرام، سابقہ رسولوں پر اترا وہ تمام کا تمام قرآن کہا جاتا ہے اپنے عام معنی کے اعتبار سے۔ اس حدیث شریف کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی نبی کا اس وحی کو پڑھنا جو اس کی طرف اتاری گئی اور اس کو اچھی آواز میں گنگنانا یہ قرآن کا پڑھنا ہے، جیسا کہ اس روایت کے الفاظ بتلا رہے ہیں۔ تو اور یہ چیز جو قرأ کا مصدر ہے قرآن، اس سے بھی سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ لغت کے اعتبار سے اس چیز میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو قرآن جب یہاں پر کہا تو قرآن کے اندر وہ سارا کا سارا کلام داخل ہو گیا جو اللہ رب العالمین کا کسی بھی سابقہ انبیاء اور رسول پر کسی پر بھی اس کا نزول ہوا۔ جی، تو القرآن، اور یہاں پر اس سے مراد چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا یہ اپنے خاص معنی میں اس سے مراد یہ قرآن ہے۔ تو قرآن چاہے عام معنی میں ہو چاہے خاص معنی میں ہو، ان دونوں پر وہ حکم ثابت ہوتا ہے جو مسند کے طور پر امام طحاوی نے آگے ذکر کیا کہ وَإِنَّ الْقُرْآنَ کلام اللہ، قرآن اپنے عام معنی میں ہو یا اپنے خاص معنی میں ہو وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام کہا گیا، یعنی کلام کو یہاں پر مضاف بنا کر کے استعمال کیا گیا لفظ جلالہ کی طرف، اللہ رب العالمین کے لفظ کی طرف۔ تو اب یہاں اضافت کس معنی میں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان میں سے جو کلام کے بارے میں جو اہم مذاہب ہیں ان کو انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، لیکن یہ چیز یہاں پر بتا دینا ضروری ہے کہ اضافت یہاں پر جو ہے یہ معنی کی اضافت ہے، اور جب کسی معنی کی اضافت اللہ رب العالمین کی طرف کی جائے تو پھر وہ صفت ہوا کرتی ہے۔ اضافت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اضافت اعیان کی اور اضافت معنی کی۔ تو اگر اعیان کی اضافت ہوتی ہے تو پھر مخلوق کی اضافت خالق کی طرف کے قبیل سے ہوتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں بیت اللہ، ناقۃ اللہ، تو یہ اضافت مخلوق کی خالق کی طرف ہے اور یہ اضافت تشریف کے لیے ہے، اس کے مقام و مرتبے، مضاف کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ ناقۃ اللہ کہا یعنی اللہ رب العالمین کی اونٹنی، اس لیے کہ اس ناقہ کو مشرف بنا کر پیش کرنا ہے، اس کی اضافت اللہ رب العالمین کی طرف کر کے۔ اسی طریقے سے بیت اللہ ہے اللہ کا گھر، تو بیت اللہ میں بیت کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف اس کے مقام اور اس کے شرف کو، رفعت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ تو اگر اعیان کی اضافت ہوگی لفظ جلالہ کی طرف تو وہ مخلوق کی اضافت خالق کی طرف ہوگی اور وہ ہوگی تشریف کے لیے، مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے۔ لیکن اگر اضافت معانی کی ہے جیسے یہاں پر ہے کلام اللہ، علم اللہ، قدرت اللہ، جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں معانی کی اضافت اللہ رب العالمین کی طرف کی جائے تو یہ معانی کی اضافت
اللہ رب العالمین کی طرف یہ صفت کے یہ اضافت جو ہے یہ صفت کے معنی میں ہوتی ہے، مخلوق کی اضافت خالق کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے جسے ہم مخلوق نہیں کہیں گے۔ جس طریقے سے انسان کا معاملہ ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، ویسے اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات کا معاملہ ہے۔ تو جس طریقے سے علم اللہ، قدرت اللہ یہ مخلوق نہیں ہے، اسی طریقے سے کلام اللہ یہ بھی مخلوق نہیں ہے۔ یہ اضافت معنی ہے۔ اچھا، کلام کسے کہا جاتا ہے؟ کلام کا لفظ یہ کاف لام میم سے مشتق ہے، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ کاف لام اور میم یہ اصلاً کاف لام میم جو ہے یہ عربی زبان میں بولا جاتا ہے اس کلام کو جو اقوال کی شکل میں سنا جائے اور کہنے والے سے متجاوز ہو کر سننے والے تک پہنچے، اس کو کلام کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام کے اندر ضروری ہے کہ کلام کرنے والا وہ الفاظ کے ذریعے سے اور ایسے الفاظ کے ذریعے سے اس کو بولے جو سنا جا سکے۔ عربی زبان میں اس کی تعریف کیا ذکر کی جاتی ہے لغت کے اعتبار سے کہ کلام ما سمع من الاقوال وتعدى قائلہ، کلام کہا جاتا ہے ان الفاظ کو جو یا ان اقوال کو جو سنا جائے اور کہنے والے سے متجاوز ہو کر سننے والے تک پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں اگر کوئی چیز سوچی جا رہی ہے تو وہ کلام نہیں ہے اپنی اصل کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کوئی بات اپنے طور پر زبان سے عرض کرتا ہے یا زبان سے کہتا ہے لیکن دوسروں کو سناتا نہیں ہے، اتنی مدھم آواز میں ہے کہ وہ دوسروں کو سنا نہیں رہا، تو اس کو بھی کلام نہیں کہا جائے گا۔ کلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنا جائے، یعنی اتنی شدت کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے کہ وہ سامنے والے تک اس کی رسائی ہو اور اس کے کان شریف تک وہ آواز پہنچے، مسموع ہو، یہ لازمی ہے۔ تو کلام کا لغوی معنی کے اعتبار سے جو ہے یہ معنی بیان کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ عربی زبان میں آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان اشتقاق کی زبان ہے۔ عربی زبان اشتقاق کی زبان ہے، اور اشتقاق کا مطلب ہوتا ہے کہ کلمہ جو ہے اس کو الٹ پھیر کرنا۔ اشتقاق کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کلمے کو الگ الگ شکلوں میں الٹ پھیر کرنا۔ اشتقاق کی دو قسمیں ہیں، اشتقاق کبیر اور اشتقاق صغیر۔ اشتقاق کبیر جیسے کاف لام میم، اشتقاق صغیر تو جو ہے وہ مشہور ہے، جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ماضی مضارع امر کی شکل میں یا اسم کی شکل میں، مفعول کیا کہتے ہیں ظرف کی شکل میں، اور جو شکلیں اشتقاق کی ہوتی ہیں اس میں اس مادے کو گھمانا پھرانا۔ یہ عرض کر دوں کہ اب 10 منٹ وقت رہ گیا ہے اور 10 منٹ کے بعد یہ پہلا سیشن ہمارا ختم ہو جائے گا، تو آپ لوگ اگر بات مکمل نہ ہو سکے تو دوبارہ آپ لوگ جوائن ہو جائیے گا۔ جی، تو یہ کہہ رہا تھا کہ کاف لام اور میم تو کالاما، تو یہ اپنے تمام اشتقاقات میں اس کا کیا معنی ہے وہ میں بتلا رہا ہوں کہ یہ اپنی تمام تصریفات میں اس کی جتنی بھی گردان ہے ان تمام کے اندر یہ قوت اور شدت کو بتلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے اشتقاق کبیر کے اعتبار سے اشتقاق کبیر کہا جاتا ہے کہ کسی بھی اصل کلمے کو، کسی بھی کلمے کی اصل کو اس کے فا عین اور لام کلمے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کیا جائے۔ جیسے یہاں پر کاف لام میم ہے تو میم لام کاف، لام کاف میم، میم لام میم کاف لام، اس طریقے سے ان کو الٹ پھیر کرنا۔ تو عربی زبان کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ اپنے اشتقاق کبیر کا بھی اس کے اندر عام طور سے مادوں میں اس کا جو ہے اعتبار ہوتا ہے۔
الخصائص کے اندر ابن جنی نے اس پر بہت تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اپنے تمام اشتقاقات میں کاف لام میم یہ اپنی تمام اشتقاقات میں یہ قوت پر اور شدت پر دلالت کرتا ہے. یہ کیوں اس کو میں تفصیل سے بتلا رہا ہوں؟ چونکہ کلام کے مسئلے میں جو مسائل جو مذاہب آگے آ رہے ہیں ان کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے. تو لغت کے اعتبار سے اشتقاق کبیر کو بھی اگر دیکھا جائے، لغت کا جو معنی ہے کاف لام میم کا وہ بتایا آپ کو کہ ما سمع من الاقوال و تعدى قائلہ، کہ اصل کے اعتبار سے کلام کہا جاتا ہے ان اقوال کو جو مسموع ہوں، جو سنے جائے کانوں سے اور کہنے والے سے متجاوز. ظاہر سی بات ہے کہنے والے سے جب متجاوز ہوگا تبھی سامع کے کان تک پہنچے گا. تو یہ لغت کے اعتبار سے. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ اپنے اشتقاق کبیر کے اعتبار سے بھی ابن جنی کے کہنے کے مطابق یہ اپنے تمام اشتقاقات میں قوت پر اور شدت پر دلالت کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کلمہ جب کہا جاتا ہے تو کلمہ کا معنی ہوتا ہے جارحہ، کلم جس سے آپ کہتے ہیں کلم اور قلوم زخم کے معنی میں. آپ جانتے ہیں کہ زخم انسان کو کب لگتا ہے؟ اگر ہلکے سے کوئی چیز ماری جائے تو اس سے زخم نہیں ہوگا. جب کوئی چیز زور سے ماری جائے، شدت اس کے اندر جب ہو، تب وہ انسان کے اوپر کاری زخم لگا سکتی ہے. تو کلمہ جب زخم کے معنی میں ہو، جرحہ کے معنی میں ہو، تو وہاں بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر شدت اس کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے جب تکلمہ کہا جاتا ہے تحدثہ کے معنی میں، تو اس کے اندر بھی قوت ہے اور شدت ہے. یعنی کسی بھی چیز کو اس طریقے سے گویائی سے ادا کرنا کسی بھی مضمون کو کہ وہ کہنے والے سے متجاوز ہو کر سننے والے کے کانوں تک پہنچ جائے، اتنی شدت کے ساتھ اس کو پھینکا جائے زبان کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے، اور اتنی زور سے پھینکا جائے کہ وہ سامنے والے تک منتقل ہو. تو کلمہ تحدثہ کے معنی میں جب بولا جاتا ہے تو اس میں بھی قوت ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب ملکہ آپ کہتے ہیں ملکہ، تو یہ بھی کلمہ کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اشتقاق اسی کا ہے. تو میم کو مقدم کر کے کاف کو مؤخر کر دیا جائے اور ملکہ کہا جائے تو اس کے اندر بھی قوت ہے. اس لیے کہ کسی آدمی کا کسی چیز کا مالک ہونا یعنی اس پر کنٹرول کر لینا، اس کو اپنے تصرف میں لے لینا، اس کو مکمل طور پہ اپنی گرفت میں لے لینا. تو یہاں بھی شدت کا معنی پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے لکامہ کہتے ہیں چانٹا مارنے کو، وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوت اور شدت کا معنی پایا جاتا ہے. کامولا اسی طریقے سے کہا جاتا ہے، کامولا کامل جس سے آپ کہتے ہیں مکمل ہونا، کسی چیز کا مکمل ہونا، اس کے اندر بھی قوت کا مضمون پایا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کاف لام میم اس کو جس کیا نام ہے قالب میں آپ ڈھالیں اشتقاق کے اعتبار سے، اشتقاق کبیر کے اعتبار سے، تو وہ اپنے اشتقاق کبیر کے اعتبار سے بھی اپنے تمام قوالب میں شدت اور قوت کے مفہوم پر دلالت کرتا ہے. اچھا، اور اشتقاق صغیر اور اشتقاق اوسط وغیرہ کے اعتبار سے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر وہ چیز موجود ہے. اس کے اندر کسی بھی تصریف میں، کسی بھی گردان میں اس کے اندر پوشیدگی کا، نرمی کا مفہوم نہیں پایا جاتا. یہ چیز بہت اہم ہے کلام کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے. اس کے بعد ہم آتے ہیں، کلام کا معنی ہم نے سمجھ لیا، کلام اللہ کی اضافت کا معنی سمجھ لیا، لفظ جلالہ پر گفتگو آپ اسے پہلے جان چکے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وَإِنَّ الْقُرْآنَ کلام اللہ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ کلام اللہ. اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ منہ بدا بلا کیفیت قولا. امام طحاوی رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی ذات سے ہی شروع ہوا. منہ بدا، بدا یبدو بدون، اس سے بھی پڑھا گیا ہے. اس کو یہ چیز میں بتلا دوں کہ امام طحاوی کا جو قول ہے منہ بدا، اس کو دو طریقے سے پڑھا گیا ہے. حمز کے ساتھ یعنی منہ بدا، جیسا کہ عزیز ولید نے اپنی قرات میں آپ کے سامنے رکھا کہ منہ بدا و الیہ یعود،
ٹھیک ہے، یہ عقیدہ قرآن کے بارے میں سلف کا ہے۔ تو منہ بدآ کہیں آپ، یا بدآ کے اندر ایک دوسرا جو ضبط آیا ہے اس قول کا کہ منہ بدا، بدا الف کے ساتھ، یعنی حمز کے بجائے مد کے ساتھ، تو بدا یبدو بدون سے آئے گا، اس کا معنی ہوتا ہے ظہرا، اور بدآ کا معنی یعنی ابتدا، آغاز، شروعات، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور دونوں معنی یہاں پر مراد لیا جانا درست ہے۔ یعنی بدا یبدو بدون کے معنی میں اگر لیں گے بغیر حمزے کے تو اس کا معنی ہوگا کہ کلام اللہ، اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ کلام ظاہر ہوا۔ ظاہر کہاں سے ہوا؟ اللہ رب العالمین، اس کا اور ابتدا سے اگر لیتے ہیں بدا اگر کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوگا اللہ رب العالمین کی ذات سے شروعات اس کی ہے، اس کا آغاز اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے، اور اپنے دونوں مفہوم کے اعتبار سے یہ چیز درست ہے۔ اور یہاں پر من جو ہے وہ ابتدا کے مفہوم پر دلالت کرتا ہے۔ من جانتے ہیں آپ عربی زبان کا کہ ابتدائی مراحل میں حروف جر کے معنی بتائے جاتے ہیں، تو اس میں باؤ تاؤ کاف و لام و واو منذ مدخلا، اس کے اندر جو ذکر کیے گئے حروف جر من اس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، تو من کے ڈھیر سارے معنی آتے ہیں، اور من کے مفاہیم، من کے معانی عربی زبان و ادب میں کن کن مضامین کے لیے، کن کن معانی کے لیے آتا ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ عربی زبان ہی اگر ہم صحیح طریقے سے جان لیں تو باطل فرقوں پر رد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو من یہاں پر ابتدا کے مفہوم پر دلالت کرتا ہے۔ من ہو یعنی اللہ رب العالمین کی ذات سے آغاز ہو کر کے بدا یہ ظاہر ہوا، بلا کیفیت قولا بغیر کسی کیفیت کے اور قول کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس چیز کی دلیل کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی اس کا آغاز ہے، قرآن کریم میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اس قرآن کریم کو اتارا ہے، لے کر اترے ہیں روح القدس تیرے رب کی جانب سے حق کے ساتھ، یعنی اس کا نزول آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی آغاز کہاں سے ہے، کون اس کو، کس نے اتارا اس کو؟ اللہ رب العالمین نے۔ ایسے اللہ نے فرمایا تنزیل من حکیم حمید، کہ یہ حکیم و حمید کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ ابھی یہ کٹ جائے گا تو دوبارہ آپ لوگ جوائن ہو جائیے گا اسی لنک پر دوبارہ کلک کر کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگلی نشست بھی ہم لوگ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آپ لوگ چھٹیوں میں ہیں اور تھوڑا سا آپ لوگوں کو تنگ کرنا بنتا ہے، چونکہ 2 ہفتہ ناغہ ہو چکا ہے اور ہمیں آگے بڑھانا ہے درس تیزی کے ساتھ۔ تو اس سے پہلے کہ کٹے آپ لوگ متنبہ رہیں کہ دوبارہ پھر اسی لنک سے آپ جوائن ہو سکتے ہیں، اور ٹیلی گرام والے ہمارے ساتھ بنے رہیں تاکہ جڑنے کے فوراً بعد پھر اپنا درس شروع کر سکیں اپنا۔ تو کہتے ہیں کہ من ہو بدا، یہ من